اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور کا پارٹ 5 پیش کر رہے ہیں۔ دوسری روایات میں آیا ہے کہ جس وقت صفان کی اونٹ پر حضرت عائشہ لشکرگاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھی، اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے، لو دیکھو تمہاری نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے اعلانیہ لیے چلے آ رہا ہے۔ مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر جاتے کیسی ہے یہ، خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکے۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستح بن اساسہ کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستح۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افتاء پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ منافقین کے سوا خود مسلمانوں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے، ان میں مستح، حسان بن ثابت مشہور شاعر الاسلام اور حمنہ بنت حجس حضرت زینب کی بہن کا حصہ سب سے نمایاں تھا۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، سیدھے گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا یا رسول اللہ، بلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، یہ سب کچھ کذب اور باطل ہیں جو اڑایا جا رہا ہے۔ رہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہیے تو خدمتکار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں۔ چنانچہ خدمتگار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے، بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے۔ باخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے۔
وہ تو کبھی میرے غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر اسید بن حضیر بعض روایت میں سعد بن معاذ، غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے نام لینے کی بجائے سید اوس کے الفاظ استعمال فرمائے ہوں گے۔ کسی راوی نے اس سے مراد حضرت معاذ کو سمجھ لیا، کیونکہ اپنی زندگی میں وہی قبیلہ اوس کے سردار تھے اور تاریخ میں وہی اس حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ حالانکہ دراصل اس واقعے کے وقت ان کے چاچا زاد بھائی اسید بن حضیر اوس کے سردار تھے، نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں، اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتی ہی سعد بن عبادہ رئیس حضر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے۔ تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے۔ اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں۔ حضرت سعد بن عبادہ اگرچہ نہایت صالح اور مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور مدینے میں جن لوگوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا ان میں ایک نمایاں شخص وہ بھی تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود ان کے اندر قومی حمیت، اور عرب میں اس وقت قوم کے معنی قبیلے کے تھے، بہت زیادہ تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے عبداللہ بن ابی کو پشت پناہی کی، کیونکہ وہ ان کے قبیلے کا آدمی تھا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر ان کی زبان سے یہ فکرہ نکل گیا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستح الحرمہ، آج کشت خون کا دن ہے، آج یہاں کی حرمت حلال کی جائے گی۔ اور اس پر عطا فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لشکر کا ایجنڈا واپس لے لیا۔ پھر آخرکار یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بن ساعدہ میں یہ دعویٰ کیا کہ خلافت انصار کی حق ہے، اور جب ان کی بات نہ چلی اور انصار و مہاجرین سب نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو تنہا وہ وہی ایک تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور مرتے دم تک قریشی خلیفہ کی خلافت تسلیم نہ کی۔ اسید بن حضیر نے جواب میں کہا، تم منافق ہو، اس لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف رکھتے تھے، قریب تھا کہ اوس اور حضرت میں مسجد ہی میں لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر منبر سے اتر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کسی کی باقی تفصیلات ہم اثناء تفسیر میں اس جگہ نقل کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات نازل ہوئی ہے۔ یہاں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیروں کی کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار اور خود انصار کی بھی دونوں قبیلے آپس میں لڑ مرتے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ اگلے حصے میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔